تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. میرے ساتھ جو تمہارا عہد تھا اسے تم پورا کرو. جو میرا عہد تھا تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا اور مجھ سے ڈرو. اور میں نے جو کتاب بھیجی اس پر ایمان لاؤ. یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ. تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو. باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. تم دوسروں کو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ صبر و نماز سے مدد لو. بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اے بنی اسرائیل، کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ایک قوم ہے اور یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل. اور ان کے 12 بیٹے تھے اور ان سے یہ جو قوم تھی وہ چلی اور اس کا ذکر قرآن میں ہے. اور یہ اس لیے خاص و خاص ہے کہ اس کے اندر جو ان لوگوں نے اللہ کی کفران نعمت کی ہے، جو اللہ کے احکام کو جھٹلایا، یہ ہمیں چلتے کرتے دیکھنے چاہیے. اللہ نہ کرے کہ ہم ان کی طرح تو نہیں کر رہے، ان کی طرح تو ہم عمل نہیں کر رہے. اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں کیا ہوگا کہ ہمیں سدھارنے کا موقع ملے گا. کہ ایسی قوم جس پہ اللہ کا غضب ہوا تھا تو اللہ نہ کرے کہ ہم کسی پریشانی میں پڑیں. اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. نعمت عطا کی تھی یعنی کہ انبیاء بھیجے تھے. ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ میں نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے. کیا کروں اس نعمت کو؟ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو. انہوں نے کیا عہد کیا تھا کہ ہم کتابوں پر ایمان لائیں گے، رسولوں کو مانیں گے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان پر ایمان لائیں گے، ان کی کتاب قرآن پر بھی ایمان لائیں گے. میرے ساتھ جو تو عہد تھا اسے تم پورا کرو. جو میرا عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک عمل کرو گے، میرے نبیوں کو مانو گے، میری کتابوں کو مانو گے، میرے احکام کو مانو گے تو میں کیا کروں گا؟ جنت عطا کروں گا. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو. اور مجھ ہی سے ڈرو. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں مجھ ہی سے ڈرو. یعنی کہ اللہ کی رحمت کی امید پر مجھے سے ڈر سے مراد کہ میرے علاوہ جو کوئی کسی سے ڈر رہا ہے تو وہ غلط راستے پر ہے. تو کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ میں نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، میں نے تمہیں تمام نعمتیں عطا کی ہیں، میں ہی تمہارا رب ہوں، تو اس لیے مجھ سے ہی ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو. اور یہ کہ ڈر کے مارے جو تم غلط بیانیاں کر رہے ہو، حق کو چھپا رہے ہو، وہ نہ کرو. اور میں نے جو کتاب بھیجی اس پر ایمان لاؤ. یعنی کہ جو میں نے کتاب اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. لہٰذا تم ہی سب سے پہلے اس کو ممکن نہ بن جاؤ. تھوڑی قیمت پر میری آیت کو نہ بیچ ڈالو. تو جو کتاب اللہ تعالیٰ کے وعدے جھوٹ کا الزام لگا کر حق کو مشتبہ نہ کرو. میں نے جو کتاب بھیجی اس پر ایمان لاؤ. یعنی کہ جو توریت بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ. پھر قرآن مجید جو بھیجا اس پر ایمان لاؤ جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. یعنی کہ توریت جو ہمارے پاس پہلے سے موجود تھی اس پر بھی ایمان لاؤ اور جو قرآن مجید آئے گا اس پر بھی ایمان لاؤ. لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر بن گئے. انہوں نے کیا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول جو تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام آئے اور قرآن پہ نازل کیا گیا تو جو توریت پڑھا کرتے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو اس کتاب میں بتا دیا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، آخری نبی ہوں گے اور انہیں قرآن مجید نازل ہوگا، اس پر تمہیں ایمان لانا ہے. تو اس وقت وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہاں ہم ایمان لائیں. اب لیکن اس کے بعد ان میں کیا وہ
اس سے مکرنے لگے. اب کیوں مکرنے لگے ہم آگے پڑھیں گے. جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی, لہٰذا سب سے پہلے تم بھی اس کے منکر نہ بن جاؤ, تھوڑی قیمت پر میری آیت کو نہ بیچ ڈالو, اور میرے غضب سے بچو. باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ, اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. مطلب کیا ہے, باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ کرو, ان کے جھوٹی باتیں کر کے جھوٹا رنگ دے کر میری باتوں کو بات پوچھے کچھ اور کرنے کی کرو. ایسا نہ کرو کہ باتوں کو مشتبہ نہ کرو, اور جو حق ہے کہ میں نے تمہیں حق لکھا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے, ایسا کرنا ہے, ایسا کرنا ہے, اس کو نہ چھپاؤ. وہی بات وہ کیا کرتے تھے جب لوگ ان سے معلومات کیا کرتے تھے اور انہیں احکامات سے پوچھا کرتے تھے, تو وہ کیا کرتے تھے, یہ اس حق بات کو چھپا لیا کرتے تھے اور پھر کوئی اور لفظ کہہ دیا کرتے تھے جو ان کے لیے مشکل ہوتا تھا. اچھا, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ترین ارکان رہے ہیں. تمام انبیاء کی طرح انبیاء بنی اسرائیل نے بھی اس کی سخت تائید کی تھی, مگر یہودی اس سے غافل ہو چکے تھے. نماز باجماعت کا نظام ان کے یہاں تقریباً بالکل درہم برہم ہو چکا تھا. قوم کی اکثریت انفرادی نماز کی تعریف ہو چکی تھی, اور زکوٰۃ دینے کے بجائے یہ لوگ سود کھانے لگے تھے. نماز قائم کرو, یعنی کہ نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر نبی کے لیے کیا تھا. ہر دور میں ہر نبی نماز کا حکم کیا, تو اللہ تعالیٰ نے کہ نماز پر زکوٰۃ دیتے رہو. یہ کام یعنی کہ جو بدنی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے کیا تمہیں کرتے رہو, نماز پڑھو, حج کرو, طواف کرو, جو تمہاری بدنی باتیں وہ کرتے رہو, اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کا کیا ہے کہ اگر ہم اللہ نے کیا جو تمہارا مال تمہاری ضرورت سے زائد ہے تو اسے نکالو, یعنی کہ اپنے سے غریب کمتر لوگوں کے لیے وہ زکوٰۃ نکالو, کہ زکوٰۃ کہا گیا ہے. اور ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ کا مال جو ہے ضرورت سے زیادہ مال جمع کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں نا, ذخیرہ کر لیتے ہیں, تو اللہ کا نے کہا کہ وہ مال, وہ سونا, وہ چاندی قیامت کے دن تپا کر ان کے جسموں کو جو ہے نا جسموں کو داغا جائے گا. جو جمع کر کے سونا چاندی رکھیں گے اس کو تپا کر ان کے جسموں کو داغا جائے گا. تو کیا کرنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے. اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. جو لوگ میری عبادت کر رہے ہیں, میرے آگے جھک رہے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ جھکنے کی بات یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں نماز پڑھی جاتی تھی اس میں رکوع نہیں ہوا کرتا تھا. جب رکوع کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. تم دوسروں کو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو, مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. ان کے جو علماء تھے یہودیوں کے, جب وہ اپنے لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے انہیں بتاتے تھے کہ جو کتاب میں کام اچھے ہیں, روزہ رکھو, پاک طہارت سے رہو, پاکیزہ رہو. لوگوں کو تو حکم دیا کرتے تھے لیکن اپنے نہیں حکم جایا کرتے تھے. لوگوں کو کہتے ہیں حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے پر اپنے نہیں تم بھول جاتے ہو. سب کچھ اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہو, دوسروں کو بتاتے ہو, لیکن تم پر کیا آتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو. تو یہ ان کے جو بھول جاتے ہیں اس کو حکم دیتے ہیں نا, اس کے لیے معراج کی رات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ دوزخ کا انہیں نظارہ کرایا گیا, تو دیکھا کہ ایک جو ہے لوگوں کی ووٹ جو ہے آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. لوگوں کی ووٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عذاب اس لیے, تو کہا یہ وہ لوگ ہیں, وہ عالم ہے, وہ حکیم ہے, دنیا میں تو دوسروں کو تلقین کیا کرتے تھے, اپنے نہیں بھولتا. عالم تھے دنیا میں, وہ لوگ حکم کرتے تھے, ہم تو خود نہیں کرتے تھے وہ بل, اور کیا کہتے تھے لوگوں کو حکم دیتے تھے. تو اللہ نے کیا کہا صاحب کے کہنا دیتا کہ ووٹ آپ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. اور حضرت عثمان نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنائے کہ ایک شخص دوزخ میں ڈالا جائے گا, ایک شخص دوزخ میں ڈالا جائے گا, اس کی ہتھیلیاں باہر آ جائیں گی اور وہ اس کے گرد چکر لگاتا رہے گا. تو دوست کے لوگ جو وہاں پر ہوں گے روزے کے دوسری وہ اس سے کہیں گے تم تو بہت اچھے آدمی تھے, تم تو ہم بہت ایک عمل بتایا کرتے تھے, تم تو عالم تھے, تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا. تو وہ کیا کہے گا, تم سے تو کہتا تھا خود بھول جاتا تھا, میں خود وہ عمل نہیں کرتا تھا. اللہ کرے جو ہم پڑھ رہے ہیں, جو ہم سن رہے ہیں, ہمیں سب کچھ عمل کرنے والا بنا دے گا. حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو, کہ تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے. نماز صبر اور نماز سے مدد, یعنی کہ نیکی کے راستے پر چلنے میں تمہیں کوئی دشواری آ رہی ہے, کوئی پریشانی آ رہی ہے, تو کیا کرو, نماز پڑھو اور صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو. یہ اللہ نے وسیلہ بتایا ہے ہمیں نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا. ہمیں کس سے مدد مانگنی, صرف نماز پڑھو اور صبر کرو, اللہ سے مدد مانگو. یعنی کہ پچھلی قوم میں نمازیں پڑھی جاتی تھی,
بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما برداروں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، لیکن مشکل اچھا ہم دیکھتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مطلب آج نماز الحمدللہ سے ہم رمضان پڑھ رہے ہیں اور مشکل نہیں لگ رہے، ہم فجر بھی پڑھ رہے ہیں، ہم اور زیادہ سے کہتے ہیں کہ نماز چھوٹ نہ جائے، کوشش کرتے ہیں نا، تو کیا ہے کہ ہمارا ایمان سب عروج پر ہوتا ہے۔ یہ مہینہ جو ہوتا ہے اللہ یہ ہم بھی کیا کرنا ساری زندگی ہمارا ایمان اللہ کرے کہ ایسے ہی رہے، تو اس نماز سے ایک مشکل کام ہمیں جو عام دنوں میں لگتی ہے ان دنوں میں بہت آسان لگ رہی ہوتی ہے۔ تو کیا ہے جب وہ ان پہ پڑھ رہی ہوتی ہے مشکل، جو پڑھنا نہیں چاہتے، جو شیطان کے غلبے میں ہوتے ہیں، ان کو جو فرما برداری کہ اللہ کا کلام بھی نہیں پڑھتے، انہیں پتہ چلے کہ نماز پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ایک مشکل کام ہے ان لوگوں کے لیے جو فرما بردار بندوں جو فرما بردار نہیں ہوئے، اور جو بندے جو فرما بردار ہیں ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا اور انہیں کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہ کام کرنے سے پہلے سوچ لو کہ نماز ہم پڑھیں گے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو گے، ہم سکون ہوں گے اور اس کے احکام پر چلیں گے تو ہم پاس ہوں گے۔ یہ سوچ لو کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک دن ایسا ہونا ہے۔ جب ہم دل میں یہ رکھتے ہیں نا کہ ایک دن ایسا ہونا ہے، قیامت آنی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اچھے عمل کریں گے اچھا رزلٹ دے گا، گناہ کریں گے تو اس کی سزا ملے گی۔ ہمارے ذہن میں ہر وقت، اور جب ہم بھی کوئی کام کر رہے ہوں یا کسی کو بات کر رہے ہوں تو ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم اگر کسی سے غلط بیان کرنا چاہیں اللہ ہمیں دل وہی رک جاتا ہے، اس سے ہم جھوٹ بولنا چاہیں ہم فوراً ذہن میں رکھو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذہن میں رکھیں گے تو ہم گناہوں سے بچیں گے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا باقی ٹھیک ہے، یہاں تک کا رکوع کرتا ہم نے روکا تھا، اب جو اس سے آگے کا پڑھیں گے۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئے؟ اللہ کے اتنے سارے گناہ کرنے کے بعد جب آخر میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں یعنی کہ ہمارے دل تو ایمان سے بھرے ہوئے، ہمیں مزید ایمان کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک لوگوں کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سوچ سمجھ کر دانستہ اس میں تحریف کر دی۔ ایک گروہ کا شیوا یہ ہے، مطلب وہی والی بات، اچھے برے لوگ ہر جگہ رہیں، تو جو لوگ اللہ کا کلام سننا چاہتے تھے وہ صحیح پڑھتے تھے، اور جو نہیں سننا چاہتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اس میں تحریف کر دیں گے۔ جو علماء تھے ان کے جب ان سے کوئی معلومات لے کر تھا قرآن کے حوالے سے تو وہ کیا کرتے تھے، دانستہ طور پر جان بوجھ کے سمجھتے ہوئے بھی کہ جو اس میں لکھا ہے ہم نہیں کہہ رہے، وہ غلط باتیں لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ تو کیا ہے اس میں ایک گروہ ایسا ہے جن کا شیوا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سوچ سمجھ کر دانستہ اس میں تحریف کر دی، رد و بدل کر دی۔ تو اسی لیے کیا کہا ان کی شکنی اس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے تھے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں رد و بدل وہ کیا کرتے تھے، عقل سے کام نہیں لیتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں۔ جب ان لوگوں سے ملتے ہیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ایمان لائے، لیکن کیا ہے دل سے وہ نہیں مانتے تھے، منافقوں کی بات ہو رہی ہے، دل سے نہیں مانتے تھے۔ جب آپس میں ایک دوسرے سے تحریر کی بات چیت ہوتی تو کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے کہ اللہ نے تم پر کھول دی۔ جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لائے، لیکن جب اپنے لوگوں میں جاتے تھے، اپنے علماء کے پاس جاتے تھے، وہ ان کے جو علماء ہوا کرتے تھے، ان کے سردار ہوا کرتے تھے، تو ان سے کہا کرتے تھے تم کیا بے وقوف ہو گئے، اپنی کتاب کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہو۔ کیونکہ جب وہ کفار جو تھے، جو مسلمان نہیں جو مسلمان جو تھے، تو یہودیوں سے پوچھا کرتے تھے کہ تمہاری جو کتاب توریت تھی کیا اس میں اللہ کے رسول کے آنے کا حکم تھا، یا قرآن کے آنے کا حکم تھا، ان سے پوچھا کرتے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، انہیں بتاتے تھے کہ ہاں تھا۔ ظاہر دوستانے میں دوستی ہوتی تو محبت انسان اپنی باتیں کر جاتا کرتی، تو ان کے جو سردار تھے وہ انہیں ڈانٹا کرتے تھے، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو اللہ نے تم پر کھولی ہے تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت پیش کرے۔ اللہ سے حجت پیش کریں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کو پتہ تھا، یہ جانتے تھے کہ اللہ کا رسول آنا ہے، لیکن وہ منکر تھے۔ اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ ان سب باتوں کی خبر رکھتا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ دلوں کو نیکوں سے واقف ہے؟ اور وہی نہ جانے گا جس نے انہیں بنایا، پیدا کیا
اپنی خصلتوں کو جانتا ہے کیا وہ بھی نہ ڈالے گا؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کیا اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کی سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں سے ایک گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے ہیں بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتا، مطلب بعض لوگ ایسے تھے نہ تو کتاب پڑھتے تھے نہ کتاب کا علم رکھتے تھے، بس ایک اپنی قیاس پر زندگی گزار رہے تھے، ایک قیاس پر زندگی گزار رہے تھے، انہیں یقین نہیں تھا کہ اللہ ہے بھی یا نہیں ہے، وہ کچھ سوچ سمجھ کے زندگی نہیں گزارتے، تو جانوروں کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک یعنی کہ ان پڑھ لوگ تھے، عرب کے لوگ کی بات ہو رہی ہے کہ عرب میں لوگ جو تھے نا وہ ان پڑھ تھے، اور جو یہودی تھے نا وہ ان میں علما تھی، کیونکہ ان کی جو نسل رسول بھی آتے رہتے ان کے احکامات سناتے رہے تھے، تو ان میں بڑے بڑے عالم تھے، لیکن وہ عالم کیا تھے جو حق باتوں کی تو چھپا دیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا، اور جو لوگ تھے نا بے بنیاد امیدوں اور عرضوں کو لیے بیٹھے تھے، محض وہم و گمان پر چلے جا رہے تھے، بس ہلاکت تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے، جب لوگ ان سے کوئی حق کی بات پوچھا کرتے تھے تو جو شریعت میں باتیں ہوا کرتی تھی وہ اس کو بدل کے کچھ اور کر دیا کرتے تھے۔ مطلب اگر کسی چیز کا ہم نے فتویٰ لیا تو کیا کیا کرتے تھے کہ ان سے کچھ پیسے لے کے ان کے مطلب کا فتویٰ انہیں دے دیا کرتے تھے، جو بات چاہتے تھے کہ ہماری زندگی میں ایسا ہو جائے تو حق بات کو چھپا کے پوچھ کے وہ خوش ہو کے ہمیں پیسہ دیں گے، تو کیا کرتے تھے ان کو غلط بیانی کرتے تھے۔